أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم
السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العلي العظيم وصلى اللهم على محمد وآل محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قبل اس کے کہ میں ہاشم رضوی کو دعوت دوں سلام پڑھنے کی، ایک اعلان یہ ہے کہ ایک چابی ملی ہے کسی گاڑی کی، محسن صاحب کے پاس ہے، جن صاحب کی ہو ان سے لے سکتے ہیں آفس میں یا جہاں باہر کہیں وہ ہوں گے جو ادارے کے پریسیڈنٹ ہیں۔ ایک اور باواز بلند صلوات۔ ہاشم رضوی سلام پیش کریں گے۔ مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، اور سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات، قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، اور ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں، ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں، صاحب لشکر اکیلا رہ گیا، اور اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، اس قدر تھا خشک حضرت کا گلا، خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا، اور ڈگمگا کر جب گرے
گھوڑے سے شاہ ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ کانپ کر عرش معلا رہ گیا اور زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے چھد کے برچھی میں کلیجہ رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا بے کسی کا شہ کی چرچا رہ گیا. جزاک اللہ. یہ تھے ہاشم رضوی ایک سلوات باواز بلند. شباہت حسین صاحب سے درخواست کروں گا مرثیہ پیش کریں گے جناب شباہت حسین. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. علامہ شکیل اختر صاحب تشریف لا چکے ہیں. پڑھنے کو میں مرثیہ جا رہا تھا 3-4 شعر پر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد. ابر خالق اکبر نہیں علی کے سوا کوئی بھی فاتح خیبر نہیں علی کے سوا. حسن حسین سے پہلے جہان میں کوئی سوار دوش پیمبر نہیں علی کے سوا کوئی بھی فاتح خیبر نہیں علی کے سوا. نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہوں جس کے نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہوں جس کے کوئی بھی اتنا قداور نہیں علی کے سوا کوئی بھی فاتح خیبر نہیں علی کے سوا. علی کے سامنے کیا ہے یہ نسبتی رشتے
تمام اشعار کو کاٹتے ہوئے علی کا ذکر شباہت ہے آبرو میری، کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا، کوئی بھی فاتح ہے اشعار مصائب کے جلے خیام تو زینب نے دی صدا رو کر، جلے خیام تو زینب نے دی صدا رو کر، سنبھالے کون یہ برباد گھر علی کے سوا، سنبھالے کون یہ برباد گھر علی سید سجاد کے سوا، لٹا کے اپنی کمائی کرے جو سجدہ شکر، لٹا کے اپنی کمائی کرے جو سجدہ شکر، ہے کس کے پہلو میں ایسا جگر علی کے سوا، ہے کس کے پہلو میں ایسا جگر علی، آخری شعر، کھڑی ہے شام غریبہ میں پہر پر زینب، مجال کس کی جو آئے ادھر علی کے سوا، کوئی بھی فاتح ہے خیبر نہیں علی کے سوا، پر محمد و آل محمد صلوات۔ مرثیہ کے چند بند فاتحہ شہیدان کربلا۔ زندہ میں جب کی دختر شبیر مر گئی، زندہ میں جب کی دختر شبیر مر گئی، دنیا سے دفاتن سفر خلد کر گئی، ارے کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، ارے جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، ارے بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا، بی بی پہ
در کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، ارے باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا ساقط ہے نبض ہائے غضب سرد دست ساقط ہے نبض ہائے غضب سرد دست ارے منہ دیکھتے ہی عشق کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، ارے قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر نہ کی، واری میرے ریاض پہ تم نے نظر نہ کی، یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی، جی بھر کے بھی زیارت روئے پیدر نہ کی، جی بھر کے بھی زیارت روئے پیدر نہ کی، چوتھے برس میں ہائے سدھاری جہان سے، چوتھے برس میں ہائے سدھاری جہان سے، دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے، دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے، ماں صدقے جائے آج تڑپتی تھی شام سے، روٹھی ہوئی تھی مادر ناشاد کام سے، مر کر ملی حسین علیہ السلام سے، بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے، بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے، ارے یوں منہ کو موڑنا تو محبت سے دور ہے، قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے، قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے، لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جان، مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں سکینہ جان، ارے ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں سکینہ جان، مادر کو قبر ہے یہ مکان سکینہ جان، مادر کو قبر ہے یہ مکان سکینہ جان، ارے میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، ارے بچی یہ ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو جا، اے غم رسیدہ تم نے قیامت کے دکھ اٹھائے، چھٹ کر پیدر سے گھڑکیاں کھائے تماچے کھائے، بی بی رسن بدھی تیری گردن میں ہائے، بی بی رسن بندھی تیری گردن میں ہائے، ارے جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئی، بندے جو چھن گئے میرا منہ
چھین گئے میرا منہ تک کے رہ گئی اس ران ماں کو چھوڑنے بی بی کدھر گئی دنیا میں رو کے 4 برس کوچ کر گئی ناشاد نامراد جہاں سے گزر گئی زندہ سے چھوٹنے بھی نہ پائی کہ مر گئی زندہ سے چھوٹنے بھی نہ پائی کہ مر گئی ادا ہوئی مدینہ خیر الانام میں اس کی خبر نہ تھی کہ لہد ہوگی شام میں اس کی خبر نہ تھی کہ لہد ہوگی شام میں ارے قربان جاؤں قیدی دام بلا آفت میں باد سبت نبی مبتلا ہے ماں مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا ہے ماں ارے پہلے سے خاک میں ہے بدن سا بٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھوٹ گئی ارے کنبے سے کیا کی سارے زمانے سے چھوٹ گئی ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھوٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ گئی ارے نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچوں کو بین سے نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے زندہ میں جب کی دختر شبیر مر گئی جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد ایک اور باواز بلند صلوات خواتین و حضرات میں چاہتا ہوں کہ کل کے پروگرام میں جو کچھ تبدیلیاں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں عام طور پر ویکینڈز پر سیٹرڈے اور سنڈے کو اردو کی مجلس مغرب کی نماز سے پہلے ہوتی ہے لیکن کل چونکہ شب بیداری بھی ہونی ہے اس ادارے میں اس لیے پروگرام کچھ اس طرح سے ہوگا کہ 6:30 بجے انگریزی کی مجلس ہوگی جس کے بعد نظر ہوگی اور پھر مغرب کی نماز کے بعد 9 بجے اردو کی مجلس ہوگی جس سے قبلہ خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد شب بیداری کا سلسلہ نماز فجر تک جاری رہے گا براہ کرم نوٹ فرمائیے اردو کی مجلس رات کو 9 بجے مغربین کی نماز کے بعد منعقد ہوگی بہت شکریہ اس بات کو یاد رکھیے گا تاکہ پھر کوئی غلط فہمی نہ ہو شام میں مغرب سے پہلے انگریزی کی مجلس ہوگی 6:30 بجے اردو کی 9 بجے صلوات بر محمد و آل محمد میں درخواست کروں گا قبلہ اصغر مہندی صاحب سے مولانا تشریف لائیں آپ لوگ آئے ہوئے
مشکل کو ہماری حل کریں، ٹھیک ہے مشکل بہتر. کشا علی نعرے حیدری. فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات. حضرات، جس سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا تھا، آج اس سلسلے کی دوسری تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی کرنے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائیں. حضرات، موضوعات مجلس میں سے بہت ہی خاص موضوع اور موضوعات مجالس میں سے جہاں خاص موضوع ہے، وہاں پر صاحبان ایمان کے لیے فرش اعضاء کی طرف سے ایک نایاب تحفہ بھی ہے. موضوع اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا، جس کے سلسلے میں کل بھی میں نے اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت بیان کرنے کی سعادت کو حاصل کیا تھا. قرآن اور وارثان قرآن، قرآن اور قرآن کے ساتھی، اور افہام تفہیم معرفت قرآن کے سلسلے میں کل اپنے سبجیکٹ کو پیش کیا تھا، اور قرآن اور علم جدید یعنی سائنس کو وسیلہ بنا کے سرکار کی معراج جسمانی کے سلسلے میں اپنے معروضات کو آپ کی خدمت پیش کیا تھا. آج بھی موضوع ایک قدم آگے بڑھے گا. بس جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں، بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ کر میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں. جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ. حضرات، یہ قرآن مجید کی سیلیکٹڈ آیات میں سے علماء موجود ہیں، قبلہ موجود ہیں، سیلیکٹڈ آیات میں سے خاص آیت ہے. اور یہ آیت ایسی ہے کہ پڑھیے تو اس کو یہ آیت ہے اور دیکھیے تو اس کو یہ آئینہ ہے. کہ اللہ اپنی کتاب کو خود انٹروڈیوس کرا رہا ہے. انہو لقرآن کریم. یہ کتاب، یہ قرآن کرامتوں والی کتاب ہے. یہ کتاب برکتوں والی کتاب ہے، رفتوں والی کتاب ہے، بلندیوں والی کتاب ہے، پاک و پاکیزہ کتاب ہے. مگر اس کے بعد کا ٹکڑا یہ ہے کہ فی کتاب مکنون، جو کچھ ہے وہ سب کچھ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اس کو کوئی مس بھی نہیں کر سکتا سوائے ان کے کہ جن کے سروں پر اللہ نے دست قدرت سے تاج طہارت کو سجا دیا ہو. یہ ایک آیت ہے، اور اس آیت کے ساتھ ساتھ بس اس کی تشریح، اس کی وضاحت کے لیے بس ایک حدیث جو میرا مزاج خطابت کا کہ چند منٹ کی بس زحمت، اور آپ دقت فرما لیا کریں، انتظار کر لیا کریں، اور اس کے بعد جو پھر نتیجے ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں. اور آج کی اس مجلس میں بھی میں اصالت الفاظ اور کیفیت الفاظ کے سلسلے میں گفتگو کروں گا. بہت خاص ہو سکتا ہے مجلسی اعتبار سے،
موضوع کل کی طرح پھر تھوڑا ثقیل بھی رہے گا اور تھوڑا مشکل رہے گا، مگر مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے بیٹھیے گا۔ اب آپ سنیے، یہ تو آیت ہے، آیت۔ اب حدیث سنیے۔ سرکار جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک ایسی حدیث کو چھوڑا، جیسے ہمارے یہاں پر 114 سورے ہیں اور ہر سورے کا کسی مناسبت سے ایک نام ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، اور صرف قرآن کے سوروں کے نام نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں کچھ سیلیکٹڈ آیات ہیں، ان آیتوں کے بھی نام ہے۔ یہ آیت یہ آئے ولایت ہے، یہ آیت یہ آئے اطاعت ہے، یہ آیت یہ آئے تطہیر ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ چلیں تو آیتوں کے نام ہیں۔ اسی طریقے سے جو احادیث سرکار نے چھوڑی ہیں، جسے آپ حدیث پیغمبر کہتے ہیں، سیئنگ آف پروفٹ کہتے ہیں، ان احادیث کو بھی اگر آپ علم کی عینک کو لگا کے پڑھیں، وہ حدیثیں جو آل محمد کی فضیلت کے سلسلے میں ہیں، ان حدیثوں کے بھی نام ہیں۔ یہ حدیث منزلت ہے، یہ حدیث طیر ہے، یہ حدیث ثقلین ہے۔ اس طریقے سے، چونکہ وقت نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ بس میں نے اشارہ کر دیا، اتنا کافی ہے تاکہ بہت کم محدود وقت میں اپنے موضوع کو آپ کے ذہنوں تک ٹرانسفر کر سکوں۔ تو سرکار کی احادیث خاصہ میں سے ایک حدیث ہمارے پاس ہے، وہ صرف حدیث نہیں ہے، وہ سرکار کی طرف سے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے بہت بڑا تبرک ہے۔ یہ تو دیکھیے گا، اور حدیث اتنی مشہور اور اتنی معروف ہے اور اتنی فیملیئر ہے یہ حدیث، عالم اسلام کی اگر معتبر ترین آپ کتابوں کو اٹھا کے لائیں، احادیث کے سلسلے میں جس کو آپ صحیح کہتے ہیں، اس میں سے صحیح مسلم کو اٹھا کے لائیں اور اصالت الفاظ اور کیفیت الفاظ کی گفتگو کریں، تو اس حدیث کو بہت معتبر تسلیم کیا گیا، اور 700 برس تک اس حدیث کی اصالت کے سلسلے میں، کیفیت کے سلسلے میں، حقیقت حدیث کے سلسلے میں کسی محدث نے بحث بھی نہیں کی ہے، بلکہ اس کو صحیح حدیث تسلیم کیا۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ بھائی میرے ساتھ ہیں آپ؟ اب آپ سنیے، میں نے 700 برس کہا ہے آپ کے سامنے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کنٹروورشل ایشو نہیں ہے۔ اہل علم تشریف فرمائیں۔ بس دیکھیے ایک حدیث اور بس ایک آیت، اس کے بعد میں جا کے خود شاعرائے حیات پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ میں کسی کتاب سے آپ کو پڑھ کے ہی اپنی مجلس نہیں چاہوں گا کہ مجلس کے بعد یہ کوشچن اٹھے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا۔ ہم تو صرف ایک حدیث پڑھتے ہیں اور بس ایک آیت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شاعرائے حیات پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے پھولوں کو چنتے رہتے ہیں، اس کا گلدستہ بناتے ہیں، اور رات پہ ممبر پہ آ کے اس کی خوشبو کو بکھیر دیتے ہیں۔ یہ ہماری خطابت ہے، چونکہ مذہب دین زندگی ہے، ایسی زندگی تو سمجھو کہ تو سمجھ میں آئے گا۔ بس چند منٹ کی زحمت، بس اتنا انتظار، اور انتظار بھی اس لیے کراتا ہوں چونکہ انتظار بھی عبادت ہے۔ تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث ثقلین۔ کتنی مشہور ہے کہ احتیاج ترجمہ بھی نہیں، انی تارکم فیکم الثقلین۔ بھائی عجیب حدیث ہے، تھوڑا سا توجہ فرما لیں۔ تمہارے درمیان دو گراں قدر، دو وزنی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے اب اس کا تعارف سنیں، آپ ترجمے سے پہلے تعارف سنیں۔ یہ حدیث صرف حدیث رسول نہیں ہے، یہ حدیث وراثت پیغمبر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ حدیث صرف حدیث نہیں ہے، امت کے لیے سرکار کی طرف سے نایاب تحفہ بھی ہے۔ اور سنیں گے، یہ حدیث تسلیم شدہ ہے، یہ حدیث حدیث مسلم ہے، یہ حدیث حدیث مکرر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنی زیادہ تقریر کی گئی، اسے تکرار کر دیا ہے اس حدیث کو کہ اس کو حدیث مکرر کہتے ہیں، تسلیم شدہ ہے تو حدیث مسلم کہتے ہیں، اور عالم اسلام کی بڑی بڑی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو وراثت پیغمبر ہے۔ میں نے وراثت پیغمبر کا لفظ صرف حدیث ثقلین کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، میرے ساتھ ہیں آپ، اس میں ایک اللہ کی کتاب ہے، اس سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے۔ لیکن جو اہل علم تشریف فرمائے، توجہ فرمائے، مراد اس سے قرآن ہے۔ لیکن سرکار جب جانے لگے تو یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ قرآن وہ ہوتا ہے جو قرأت سے ہوتا ہے۔ کل کو مسلمان کہہ سکتا تھا کہ جب سرکار گئے تو اصحاب کے حافظے میں قرآن تھا، درختوں کی چھال پہ قرآن لکھا ہوا تھا،
اونٹ کی ہڈیوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا، تو سرکار چونکہ آپ کی فطرت سے آشنا تھے تو لفظ قرآن استعمال نہیں کیا، کتاب. کتاب مکتوب سے اسی کو کہتے ہیں جو لکھا ہوا ہے اور 2 جلدوں کے درمیان ہو. اب آپ یہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں دیجئے گا کہ اس کو لکھا کس نے ہے. اچھا اور سنیں گے، آپ سرکار جا رہے ہیں، یعنی چلے گئے اور ضرورت ہدایت کا خیال سرکار کو نہیں ہے، آپ نے کسی کا انتخاب کر لیا. سرکار چلے گئے، آپ کو حفاظت قرآن کا معاملہ آپ کے سامنے تھا تو آپ نے قرآن کو کمپائل کیا، سرکار کو ضرورت نہیں ہے. اچھا اور سنیں گے، پہلی ہی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر کتاب ہے کہاں؟ یہاں پر بھی اللہ نے قرآن استعمال نہیں کیا، کتاب استعمال کیا. اچھا اور سنیں گے، اگر عالم اسلام کسی اور کو کریڈٹ دینا چاہیں تو سنیے، جب کہا کہ قلم دوات لا دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر چھوڑ جاؤں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو، تو کہنے والے نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. تو جب کتاب تھی نہیں تو اس نے کیوں کہا کہ کتاب کافی ہے؟ یہ بات سنیے. اور یہی جب سرکار نے کہا کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو پہلا سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ سرکار یہ بتائیے کتاب کہاں پر ہے. سرکار کا بولنا، ان کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی چھوڑ کے گئے ہیں. آواز سنیے، یا علی یا علی. تو ایک کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کتاب کے ساتھ ساتھ وہ عطرتی، میری عطرت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا عطرت کا ترجمہ کسی اور سے نہیں لینا، اہل بیتی، اس سے مراد میرا اہل بیت ہے. لیکن تشریف فرمائے، عطرت سے مراد میرا اہل بیت ہے. سرکار نے وضاحت خود کی ہے، آپ کو راویوں کا سلسلہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سنیے، جب تک تم، اب آئیں گے کیفیت الفاظ اور اصالت الفاظ پر، ان دونوں سے وابستہ رہو گے. کن دونوں سے؟ ایک اللہ کی کتاب سے اور کتاب کے ساتھ ساتھ میری عطرت سے. تم میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گے، یعنی ضمانت دی ہے. یہ دونوں تمہیں گمراہی سے بچائیں گے. اب اور آگے بڑھیے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ آ کے ہم سے ملاقات نہ کر لیں. اب یہ سنیے، یہ ایک چھوٹی سی حدیث، میں نے ایک آیت پڑھی، ایک حدیث، بس اس کے بعد اب کوئی آپ کے سامنے میں اب کچھ کتاب سے نہیں پڑھوں. اب یہاں سے سنیے، اب شاعرہ حیات پہ چلتے ہیں. اس حدیث میں خالی 3 چیزیں ہیں. دیکھیے، اسے تجزیہ کہتے ہیں، اسے اینالیسس کہتے ہیں. 3 چیزیں ہیں. کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے. بھئی کہاں ہیں آپ؟ انی سے مراد کون ہے؟ انی تارکم، میں سے مراد ذات رسالت ہے، میں اللہ کا رسول. انی سے مراد ذات رسالت. یہ فیکم سے مراد کون ہے؟ تمہارے درمیان. اس پر ہمیں اختلاف ہے. بے شک اس سے مراد آپ بھی ہیں اور صبح قیامت تک کی امت بھی ہے، مگر پہلے تو سرکار ان سے مخاطب ہوئے ہوں گے جو بزم پیغمبر میں بیٹھے ہوں گے. تو یہاں فیکم سے مراد کون ہے؟ اصحاب رسول. تو اب صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ میں اللہ کا رسول، تم صحابہ کرام کے درمیان. یہ ہے کیفیت الفاظ. فیکم سے مراد صحابہ کرام، تم صحابہ کرام کے درمیان. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس کے درمیان؟ صحابہ کرام کے درمیان. ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر ترجمے کی طرف چلے. جب تک تم صحابہ کرام، اب ترجمہ صحیح کریں آپ، ان دونوں سے وابستہ رہیں گے، ایک کتاب سے، ایک میری عطرت سے، بس تب تک ضمانت ہے، بس تب تک ضمانت ہے کہ امکان گمراہی پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے گمراہ ہونے کا امکان اور پاسبلٹی موجود ہے. بچیں گے جب 2 سے وابستہ رہیں، یا عطرت سے یا قرآن سے.
اچھا اب رشتہ بتایا، رشتہ بھی سنیے آپ، کنیکشن کب تک ہے قرآن اور قرآن کے ساتھی، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ آ کے ہم سے ملاقات نہ کر لیں۔ اب سنیے، یہ میں نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے آپ کے سامنے، علم کی اینک لگا کے یہ تجزیہ ہے۔ اب سنیے، کہنے والے رسول جن کے درمیان چھوڑا صحابہ، جو چھوڑا وہ قرآن اور اہل بیت۔ اب یہ حدیث رسول وراثت انبیاء ہے، اس اینگل سے بات سنیے، جب تک نیا نہیں پڑھوں گا تو یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ کی کسی حدیث کو وراثت انبیاء نہ کہہ کے، میں نے حدیث ثقلین کو وراثت انبیاء کیوں کہا؟ آپ ایسے نہیں چھوڑیے گا، میں نے وراثت انبیاء کیوں کہا؟ اس کا راز ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پروفٹ، جتنے رسول اس کائنات میں آئے، وہ اس اعلان کے ساتھ آئے کہ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا، ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو امت کو ضلالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ پورا قرآن اٹھا کے آپ پڑھ لیں، پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں۔ حد تو یہ آخر میں حضرت عیسیٰ جب اس کائنات میں آئے تو ان کا میسج تو بالکل عجیب ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اور اس نبی کا نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام احمد ہوگا، غلام احمد نہیں، نام بھی بتا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی اس کائنات میں آئے، ان کا میسج یہ تھا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا۔ سبب بتایا، وہ تمہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ مگر جب سب سے آخر میں حبیب خاص آئے تو ان کا میسج کچھ اور ہے، وہ اس اعلان کے ساتھ آئے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کسی نے دعوی نبوت کیا تو وہ جھوٹا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے زمانے میں ایکٹیو ہو سکتی ہیں، اور امت کے گمراہ ہونے کا امکان اور پاسبلٹی موجود ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ خاتم سے لے کے قیامت تک امت کے گمراہ ہونے کا امکان اور پاسبلٹی موجود نہیں ہے؟ یا تو سرکار اس اعلان کے ساتھ جاتے کہ دیکھو میرے بعد شیطان کو موت آ جائے گی، جو جس راستے پہ جائے اس کو ہدایت مل جائے گی، تو سرکار کا ایسا میسج ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتوں کا میسج اور ہے، سرکار رسالت کا میسج اور ہے۔ ہر نبی کا میسج یہ ہے کہ ہمارے بعد نبی آئے گا، سرکار کا میسج یہ ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ ضرورت ہدایت ہے تو قیامت تک امت کو ضرورت ہدایت کیوں نہیں ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو کام آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتیں کر رہی تھی، وہ کام خاتم سے لے کے قیامت تک حدیث ثقلین کا ہے۔ جملہ سنیے، وہ کام خاتم سے لے کے قیامت تک حدیث ثقلین تک کا ہے۔ جب بھی تمہارے درمیان طاغوتی طاقتیں ایکٹیو ہو جائیں تو پریشان نہ ہونا، ایک قرآن سے وابستہ ہو جانا، ایک حیدر کرار سے وابستہ۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے اس حدیث کو، میں نے کسی اور حدیث کو وراثت انبیاء نہیں کہا ہے، مگر میں نے حدیث ثقلین کو وراثت انبیاء کہا ہے۔ جملہ کہہ دوں، جو حدیث نیابت انبیاء کے فرائض کو انجام دے پلس قیامت تک۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ خدائی کیا کہا؟ اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ اب آپ سنیے، معاملہ یہ ہو گیا اس امت کے درمیان کہ جب سرکار گئے، ان کلمہ پڑھنے والوں کے نصیب کو، ان کے مقدر کو، ان کے فیوچر کو دو کے حوالے کر دیا۔
معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک کے حوالے کر دیتے تو شاید اختلاف نہ ہوتا. عقل بشر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو دو کے حوالے کیا جائے, سنیے اہل علم بیٹھے ہیں اور قریب ہیں, اور دونوں کے مزاج مختلف ہوں اور طبیعتیں مختلف ہوں اور ایک کیریکٹر اور کردار مختلف ہوں, تو زیادہ دیر ٹریول ایک ساتھ نہیں کر سکتے, سروائیول نہیں ہے, اختلاف کی گنجائش ہے. اہل علم بیٹھے ہیں, عالم اور جاہل ریل میں, ٹرین میں, بسز میں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں, زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتے. نیک کردار اور بد کردار زیادہ دیر ساتھ نہیں رہ سکتے. امیر اور غریب زیادہ دیر سروائیول نہیں ہے. کیوں؟ دو طبیعتیں مختلف ہیں, دو مزاج مختلف ہیں, دو نیچر مختلف ہیں. یہ شیعت کا تقاضا نہیں ہے, فطرت کا تقاضا ہے. یعنی انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر دو مزاج مختلف ہوں, دو طبیعتیں مختلف ہوں, دو کیریکٹر, دو کردار مختلف ہوں, تو زیادہ دیر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے, اختلاف ہو جائے گا. اور سرکار نے دی ہے ضمانت, یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ آ کے ہم سے ملاقات نہ کر لیں. تو اگر قرآن کا اور حیدر کرار کا مزاج ایک نہ ہوتا, اگر طبیعتیں ایک نہ ہوتی, اگر فطرتیں ایک نہ ہوتی, اگر معیار ایک نہ ہوتا, اگر علم ایک نہ ہوتا, کہاں پہ ہیں آپ, تو دونوں قیامت تک ساتھ نہ چلتے, اختلاف ہو جاتا. قیامت تک ساتھ چلنا, حوض کوثر پہ پروفٹ سے ملنا, اس بات کی دلیل ہے دونوں کا مزاج ایک, نیچر ایک, طبیعت ایک, سیرت ایک. معلوم ہے جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج حیدر کرار بھی ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد پر. لبیک یا حسین, نعرہ حیدری, آواز برت تلوار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صبح قیامت تک ساتھ چلنا اور اختلاف نہ ہونا, کہاں پہ ہیں آپ؟ اگر دو مزاج مختلف ہوں, اس حدیث کو ہزارہ مرتبہ آپ نے سنا, اور آج کل سوشل میڈیا پہ یہ حدیث موجود ہے, سارا اختلاف اسی پر ہے. اگر دو طبیعتیں, دو سیرتیں, دو کیریکٹر, دو طبیعتیں مختلف ہوں, ایک ساتھ نہیں چل سکتے. صبح قیامت تک چلنا دلیل ہے کہ دونوں کا مزاج ایک ہے, دونوں کا کردار ایک ہے. اب یہاں سے آپ سنیے, جب دونوں کا مزاج ایک ہے اور کردار ایک ہے, طبیعت ایک ہے, سیرت ایک ہے, تو پھر یہ اختلاف ہو ہی نہیں چاہیے کہ کس کو بڑھا دیا اور کس کو گھٹا دیا. بھائی کہاں پہ ہیں آپ؟ بھائی سارا اختلاف جو ہو رہا ہے امت میں وہ اہل بیت کے فضائل پہ ہے نا, مولا کے فضائل پہ ہے نا. تو جب قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ہیں تو آپ اس امت کو بٹھا کے تھوڑی دیر منزل اہل بیت کو نہ سنائیں, ان کو بٹھا کے یہ بتا دیں کہ قرآن کیا ہے. یہ بات خود سمجھ میں آ جائے گی کہ اہل بیت کیا ہے. جب دونوں ایک تو اختلاف مولا علی پہ ہوگا, اہل بیت کی فضیلت پہ ہوگا. تو جب دونوں مزاج, دونوں سیرتیں ایک, تو تھوڑی دیر آپ انہیں نہ پڑھیں, آپ خالی قرآن پڑھ دیں. آپ انہیں یہ تو بتائیں کہ قرآن کیا ہے. یہ بات خود سمجھ میں آ جائے گی کہ اہل بیت کیا ہے. اب آئیے چلیں پھر قرآن میں چلیں کہ قرآن کیا ہے. قرآن میں, قرآن کا پہلا نام ہدایت ہے, ہدی للمتقین. قرآن میں قرآن کا پہلا نام ہدایت ہے. اب سنیے, اس اینگل سے سنیے گا پہلی مرتبہ, عقل بشر کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھی کو ہدایت ہونا چاہیے. کیوں؟ کہا ہدایت اور ہدایت تو ساتھ چل سکتے ہیں, ہدایت اور ضلالت ایک دوسرے کے ساتھ سروائیول نہیں کر سکتے. سنیے, قرآن میں قرآن کا دوسرا نام علم ہے. وَبَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ,
بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا. تمام مفسروں نے لکھا یہاں علم سے مراد قرآن ہے. تو قرآن میں قرآن کا ایک نام علم ہے. تو شیعت کا تقاضا نہیں, علم بشر کا, عقل بشر کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھی کو علم ہونا چاہیے, اس لیے کہ علم اور علم ایک ساتھ چل سکتا ہے. علم اور جہالت سروائیول نہیں ہے. قرآن میں قرآن کا تیسرا نام نور ہے. میں تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں, تھوڑی دیر اور آ جائیں تاکہ ہم شاعر حیات پہ چلیں. قرآن میں قرآن کا تیسرا نام نور ہے. عقل بشر کا تقاضا کیا ہے؟ چلنا کہاں تک ہے؟ حوض کوثر تک. نور اور نور تو ایک ساتھ ٹریول کر سکتا ہے. نور اور ظلمت ایک دوسرے کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. قرآن میں قرآن کا چوتھا نام طہارت ہے. صحف مطہرہ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن میں قرآن کا چوتھا نام طہارت ہے. عقل بشر کا تقاضا کیا ہے؟ طہارت اور طہارت تو ساتھ چل سکتا ہے, طہارت اور نجاست ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے. قرآن میں قرآن کا پانچواں نام اعجاز ہے. قرآن میں قرآن کا پانچواں نام معجزہ ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس کے کتاب خدا ہونے پہ شک ہے, تم اس کی ایک آیت کا مثل لے آؤ اور ساری کائنات کو مددگار بلا لو اگر تم سچے ہو. تو قرآن میں قرآن کا پانچواں نام معجزہ ہے. تو عقل بشر کا تقاضا کیا ہے کہ قرآن کے ساتھی کو معجزہ ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو قرآن سے قرآن کے 5 نام بتائے. معلوم ہوا قرآن میں جو 5 نام ہے وہ بھی پنجے تنی ہیں. پھر چلیں بہت تیزی کے ساتھ. قرآن ہدایت, قرآن طہارت, قرآن نور, قرآن علم, قرآن معجزہ. تو عقل بشر کا تقاضا کیا ہے؟ بہت توجہ سے سنیے گا. عقل بشر کا تقاضا کیا ہے؟ جو بھی قرآن کا ساتھی ہوگا اسے ہدایت ہونا چاہیے, اسے طہارت ہونا چاہیے, اسے نور ہونا چاہیے, اسے علم ہونا چاہیے, اسے معجزہ ہونا چاہیے. سنیے, سارے اختلافات چھوڑ کر مسلمانوں کے 73 فرقے کم از کم اس عقیدے پر تو متفق ہوں گے کہ کتنا اچھا اور پیارا اور اعلیٰ تھا وہ رسول جو اپنی شہادت کے بعد ان امت کے کلمہ پڑھنے والوں کے نصیب کو, ان کے مقدر کو, ان کے فیوچر کو, ان کے مستقبل کو ہدایت کے, طہارت کے, نور کے, علم کے, اعجاز کے حوالے کر کے گیا. ہدایت کے, طہارت کے, علم کے, نور کے, اعجاز کے حوالے کر کے گیا. اگر علم کی رہبری ہوتی, اگر نور کی رہبری ہوتی, اگر ہدایت کی رہبری ہوتی, اگر طہارت کی رہبری ہوتی, اگر معجز نمائی کی رہبری ہوتی, تو یہ امت کہاں پہنچتی؟ یہ امت کہاں پہنچتی؟ امت نے اقتدار کی ہوس میں اس والی رہبری کو چھوڑ دیا, اس والی رہبری کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو رسالت کا کچھ نہیں بگڑا, مگر پرابلم ہوئی. جب ہدایت کو چھوڑا تو اس کی جگہ پہ ضلالت بیٹھی. جب طہارت کو چھوڑا تو نجاستیں بیٹھی, جب علم کو چھوڑا تو جہالت بیٹھی, جب نور کو چھوڑا تو ظلمت بیٹھی, جب معجزے کو چھوڑا تو دنیا کی زندگی ملی. تو جب رہبری ایسے کے بدلے ایسے کی طرف چلی جائے اور امت زوال پذیر ہو تو ایسے میں شکوہ ہم سے نہ کیجئے, صحابہ کرام کے مقدر پہ بیٹھ کے روئیے.
جی आले मोहम्मद अल्लाह जब इस रहबरी को छोड़ दिया, जब इस रहबरी को छोड़ दिया इख्तिदार की हवस में, ये शीयत का तकाजा नहीं पढ़ रहे हैं, अक्ल बशर का तकाजा पढ़ रहे हैं। अक्ल ही का नाम शीयत भी है। तो जब हिदायत छोड़ोगे तो जलालत मिलेगी, नूर छोड़ोगे तो जुल्मत मिलेगी, इल्म छोड़ोगे तो जहालत मिलेगी, हिदायत छोड़ोगे तो जलालत मिलेगी, मौजज़ा छोड़ोगे, मौजिज़ नुमाई छोड़ोगे तो दुनिया की ज़िंदगी मिलेगी। अब आप सुनिए, फिर वहीं पे चले। अच्छा, यहाँ तो अहले इल्म बैठे हैं, यहाँ पढ़ने में मज़ा आता है। अच्छा, ये अजीब पता नहीं एक हवा बना दी है लोगों ने बेकार में, इस मिंबर का मयार गिराने के लिए। कहा साहब यहाँ मजलिस पढ़ना मुश्किल है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जब बाज़ इदारों में जाते हैं तो एक जगह तुम खड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ अमेरिका के इदारों का मयार है, तो हमने कहा मजलिस पढ़ना मुश्किल क्यों है? कहा है जितने आते हैं सब पढ़े लिखे आते हैं। तो मैंने कहा फिर आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। आपको कहना ये चाहिए था कि यहाँ मजलिस पढ़ना सबसे ज्यादा आसान है, इसलिए कि कौन सा इल्म है कि इंसान आके ये कहे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी समझ में मजलिस नहीं आती। तो ये काबिलियत नहीं है, फिर ये काबिलियत है। एक सलावत पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो थोड़ा सा जरा सा दिक्कत फरमा लें, तवज्जो फरमा लें। मुझे ईमान से एक बात बताइए, यहाँ तो अहले इल्म बैठे हैं, जब कुरान इल्म है और कुरान नूर है और हिदायत है और तहारत है और एजाज है, तो हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि हर आदमी को मुंह नहीं लगाता। हर आदमी अपने मयार के आदमी से बात करता है। ये जाके आप अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में देखिएगा। अच्छा, हम प्रोफेशनल तबके में जाकर देख लीजिए आप, इसकी दलील आपको दें। बेशक इल्म इंसान के अखलाक को संवारता है, बेशक संवारता है। ये पॉसिबल है कि कोई आलम वक्त, कोई फ़कीह दौरा इस वक्त आ जाए यहाँ पे और हम सलाम करें, वो सलाम का जवाब दें, बीवी बच्चों की खैरियत पूछ लें, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर आ जाए, कोई फ़लसफ़ी आ जाए। ये मुमकिन है, क्यों? इल्म ने उसके अखलाक को संवारा है। लेकिन मैं चाहूँ कि 2-4 घंटे बैठ के उससे बातें करूँ तो मुझसे बातें नहीं करेगा। मैं सरापा जहल हूँ, वो सरापा इल्म है। मगर चूँकि इल्म ने उसके अखलाक को संवारा है, 2-4 छोटी मोटी बातें हमसे कर लेता है। ये हर प्रोफेशनल में आप जाए। लेकिन जब कभी कभी उसके मयार के मुताबिक कोई सामने आके बैठ जाए तो खूब घुल मिल के बातें करता है। मैंने कहा ना, हम बस मजलिस में एक हदीस पढ़ते हैं और एक बस कुरान की आयत, तो उसके बाद आप सुनिए। तो इज़ान गिरामी, कुरान जब इल्म है, जब नूर है, जब हिदायत है, जब तहारत है, जब ये एजाज है, तो ये 2-4 छोटी मोटी बातें कुरान हमसे करता है। अब जुमला कह दूं, ये तो इसका अखलाक इल्मी है कि हम जैसे जाहिलों को भी मुंह लगा लेता है। और हम कुरान को पढ़ के 2-4 आयतों का तर्जुमा निकाल भी लेते हैं कि लड़की का सिंगल है, लड़के का डबल है, ये मतलब वो निकाल लेते हैं। और यहाँ पे इनकी गवाही हमारी सिंगल है, तुम्हारी डबल है, तब जाके बराबर है। और अकीमुस्सलात और नमाज पढ़ा करो और सौम के माने जो है रोजे के हैं, ये कुरान आपके हाथ में है, ये 2-4 छोटी मोटी बातें आपसे कर रहा है, हम चौड़े हो जाते हैं। ये तो कुरान का अखलाक इल्मी है, हम जैसे जाहिलों को भी मुंह लगा रहा है। लेकिन अगर हम ये समझें कि घंटे 2 घंटा 4 घंटा बैठ के कुरान हमसे बातें करेगा, तो हमसे बात नहीं करेगा। वो नूर है, वो हिदायत है, वो तहारत है, वो इल्म है। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब उसी के मयार का कोई आगे बैठा तो उसने खूब बातें की। और मियाँ घंटा 2 घंटा नहीं, कई घंटे कुरान उनसे बातें कर रहा है और सहाबा कराम बैठे हुए हैं और उनके सामने बातें हो रही हैं बाकायदा से। पूरा कम्युनिकेशन है, मुकालमा है कि जो उनके हम पल्ला थे, कुरान के हम पल्ला, हम रुतबा, हम फजीलत, वो बैठ के कुछ अफराद उससे बातें कर रहे हैं। मगर चूंकि इल्मी बातें थी तो सहाबा कराम की समझ में नहीं आई। जब उस वक्त का मुसलमान ना समझ सका तो आज का मुसलमान कैसे समझेगा? अब देखिए, मैं अपनी मजलिसों में वाक़यात नहीं पढ़ता, इसकी वजह से बिल्कुल ये ना सोच ली वाक़यात का मुखालिफ हूँ मैं। क्योंकि हैदर कर्रार से मुताल्लिक़ अहले बैत के जितने वाक़यात हैं आपके, ये 4 साल पहले पढ़े थे, फिर पढ़ दिया। ला के दो मुझे कोई झूठी से झूठी रिवायत जहाँ पे लिखा हो इस वाक़े की एक्सपायरी डेट है कि सरकार वो खैबर पढ़ रहे थे, वो खंदक पढ़ रहे थे, अब वो तो वाक़यात पढ़ रहे थे, तो कहाँ लिखा हुआ था 2023 तक पढ़ सकते हैं, 2024 में नहीं पढ़ सकते। ना कुरान की आयतों की कोई एक्सपायरी डेट है, ना हैदर कर्रार के फ़ज़ाइल की एक्सपायरी डेट है।
کوئی ایکسپائری نہیں ہے. آپ نے مولا علی کے فضائل کو اپنی فارمیسی کی دوا سمجھ رکھا ہے جو ایکسپائر ہوتی ہے. نہ علی مردہ ہو سکتا ہے، نہ علی کے فضائل کبھی مردہ ہو سکتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے کہ 10 سال پہلے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ 2024 میں آپ نہیں پڑھ سکتے. مگر آپ علم کی اینک لگا کے پڑھیے. تو میں پڑھ رہا ہوں اس واقعے کو اور 100% بالکل ریپیٹیشن پڑھ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے، پکا رٹا لگا رہا ہوں اور ڈھنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ پڑھا ہوگا پہلے اور آپ نے سنا ہوگا اور ہزارہ مرتبہ ان سب نے سنا ہوگا جو علم. وہ یاد ہے آپ کو مولا علی بیٹھے ہوئے تھے اور 2 عورتیں آ گئی لڑتی ہوئی. سنیے آ گئی اور ایک کی گود میں لڑکا تھا اور ایک کی گود میں لڑکی، اور دونوں جو ہے کہہ رہی تھی لڑکا ہمارا. سرکار لڑکی کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا. آؤ آئے تو پہلے وہاں گئے دربار میں، وہ کہنے لگے بھائی مشکل مسئلہ ہے تو کیا کریں گے؟ چلو مشکل کشا کے دروازے پر. دیکھیے آنا سب کو ہے، چاہے ضرورتاً آ جاؤ چاہے محبتاً آ جاؤ، سرکار آنا تو سب کو ہے. وہ آئے تو وہاں مولا بیٹھے تھے. تو آنے کے بعد حاکم نے خود کہا کہ یا علی بڑا مشکل مسئلہ لے آئے. تو مولا نے وہاں مسکرا کے کہنے لگے کیوں دروازے پہ کمبر نہیں بیٹھا ہے؟ کہنے لگے مشکل مسئلے اگر ہوں تو کمبر کے پاس چلے جا. کہنے لگے نہیں ہم تو آپ کے پاس آئے تو ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، کیا ہم غلام کے پاس چلے جائیں؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا یہ معاملہ ہے. دیکھیے وضاحت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ پڑھوں گا تیزی سے، چونکہ آپ سن کے بیٹھے ہیں تاکہ کم وقت پہ پڑھوں. تو مولا نے پہلے سمجھایا کہ جس کا بیٹا لے لے، جس کی بیٹی لے لے. وہ پڑھ کے آئے تھے اس مدرسے سے جہاں پڑھایا جاتا تھا میں نہ مانوں. ہمارے یہاں پہ بھی آ گیا ایک طبقہ، آپ کچھ بھی پڑھ دیں وہ کہتا میں نہ مانوں، تو بولتا امام ہی منوائیں گے. تو وہ اسی مدرسے سے اسی یونیورسٹی سے دونوں پڑھ کے آئی. کہہ لی جیسا امام بیٹھ کے کہہ رہا ہے جیسے جس کا لے لو، وہ کہہ رہی میں نہ مانوں. تو کہنے لگے چلو پھر ٹھیک ہے، پھر فیصلہ تو کمبر ہی کرے گا. ایسا نہیں آپ قسم خدا. تاریخ شیعت کا ذہن کہ موقع لگا تو ہم آپ کو تاریخ شیعت پڑھ کے سنائیں گے. کہا کہ وہ کمبر جاؤ جلدی سے، وہ 2 بوٹلز لے آؤ اور ترازو لے آؤ اور بانٹ لے آؤ. اور بوٹلز بھی آ گئی، ترازو بھی آ گئی، بانٹ بھی آ گئی. کہا کہ وزن کرو بوٹلز کا. اب جب وزن کیا تو بالکل برابر. کہا عورتوں کے جھرمٹ میں بھیجو اور کہو کہ جو بچوں کی غذا ہے بوٹلز میں بھر دیں. اب وہ آ گئی غذا، کتنی تیزی سے پڑا. اور جب آ گئی تو کہا کہ پھر وزن کرو. اب وہ سب نے کہنی ماری ایک دوسرے کو. کہنے لگے کیا ہو گیا مولا کو؟ جب شیشیوں کا وزن برابر تھا تو غذا کا وزن بھی برابر ہوگا. اب جب وہ آیا تو ایک کا کم ایک کا زیادہ. تو مولا نے کہا کہ جس کا وزن زیادہ ہے اسے لڑکا دے دو اور جس کا وزن ہلکا ہے اسے لڑکی دے دو. اب جب پریکٹیکل فیصلہ کیا تو دونوں مان بھی گئے، چونکہ اب سامنے پھر مولا علی بیٹھے ہیں، اب ذوالفقار حیدری موجود ہے. کہا علی آپ کا فیصلہ حق ہے، میرا بیٹا اور میری بیٹی. اچھا وہ چلی گئی، لیکن وہاں تو مسئلہ حل ہو گیا، وہاں دوسرا جھگڑا شروع ہو گیا. اچھا یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا، جب ہمارے یہاں تبرک بڑھتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نہ لینے میں نہ دینے میں. مگر جب تبرک بڑھتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں رہ تو نہیں گیا کوئی، تاکہ پتہ چل جائے کہ انتظامات میں ان کا بھی حصہ ہے. تو بزم مولا میں بھی ایسے بیٹھتے تھے، وہاں بھی بیٹھتے تھے. تاریخ جاگ رہی ہے، ہم نے کہا تاریخ جاگ رہی ہے، بڑا فیصلہ قداور فیصلہ کیا ہے. تو اس میں ایک صاحب نے انگلی اٹھا لی، کہ علی میرا آپ سے سوال ہے. کہ کیا ہو گیا؟ تھوڑے گرم ہونے کے بعد کہا یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے کر دیا؟ اور جملہ سنے کہا کیا رسول بتا گئے تھے؟ کہ یعنی آپ کو تو اتنا بتا جتنا رسول نے بتا دیا. کیا رسول بتا گئے تھے؟ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ بھرے دربار میں اس کے پلان ہی کا 40واں ہو گیا. کہنے لگے نا مجھے سب کو رسول نے پڑھایا لیکن یہ تو رسول نے نہیں بتایا. کہا پھر آپ نے فیصلہ کہاں سے کر دیا؟ کہا وہ میں نے ابھی قرآن سے پوچھا ہے. آ گئی بات، یہ اس لیے پڑھ کے سنایا. آپ سمجھ میں واقعات کیوں پڑھتے ہیں؟ بڑے ہمبل وے میں اور بڑی آہستہ. کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں، وہ میں نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی، مجھے تو قرآن نے بتایا. وہاں پرابلم یہ ہو گئی اتفاق سے کہ جتنے بیٹھے تھے سب حافظ قرآن. اب سنیے میں جو آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. جیسے ہی مولا نے کہا کہ میں نے قرآن سے فیصلہ کیا، دقت ہو گئی. سب حافظ قرآن، انہوں نے جلدی جلدی آیتیں پڑھنی شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فاسٹ فارورڈ کر کے فل اسپیڈ میں. یہ سلسلہ وہیں سے آیا ہے. اور کہنے لگے وہ کون سی آیت ہے جس میں 2 شیشیوں کا تذکرہ ہے، اور وہ کون سی آیت ہے جس میں 2 ترازو بھی ہیں، اور وہ کون سی آیت ہے جس میں بانٹ بھی ہیں، اور کون سی آیت جس میں 2 عورتیں آئی تھیں. یہ ہے ساری پرابلم.
اب سمجھ میں آیا جو مسئلہ ہو رہا ہے. اب ایسی آیت ہوتی تو ملتی, اب ایسی آیت ہے ہی نہیں. اب تو پسینے چھٹ گئے صحابہ کرام کے, جو تھک گئے تو آخر مولا کے پاس گئے, کہنے لگے علی نو, آپ نے پورا قرآن پڑھوا دیا, ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں شیشیوں کا تذکرہ ہو. کہاں ہے آپ؟ یہ سنیے میرے نوجوان, میں پڑھ کیوں رہا ہوں, اس کو سنیے. ایسی کوئی آیت نہیں جس میں بانٹ ہو, ترازو ہو. کہنے لگے ہو یا نہ ہو, کیا قرآنی سے ہے, کیا قرآنی سے. اب تو پریشان ہو گئے. آخر میں سر جھکا کے کہنے لگے یا علی پھر وضاحت کر دیں آپ. ہائے ہائے ہائے, اے علی پھر آپ بتا دیں کہاں لکھا ہوا ہے. تو مولا مسکرائے, کہنے لگے وہ سی آیت سنی ہے تم نے قرآن میں کہ جہاں کہ جب وراثت ملتی ہے تو لڑکی کا سنگل ہوتا ہے, لڑکے کا ڈبل ہوتا ہے. یہ سارے مردوں کو یاد تھی, یہ سب کو یاد تھی. اچھا اور کہہ دیں, جو 40 برس میں قرآن کو حفظ نہ کر سکے, اچھا نہیں سمجھے جو, اور تھوڑا بچوں کو سمجھا دیں, جو 40 برس تک کنکر کو شنکر سمجھتے رہے, دیکھیے یہی ادب کا فائدہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی لٹریچر سے اور ادبیات سے اپنے آپ کو وابستہ کیا کریں, یہی خطابت ہے. مگر یہ آئے سب کہنے لگے علی علی کیا بات کریں, تو بالکل سامنے کی آیت ہے. اب کہا یہ تو بالکل سامنے کی آیت ہے. کہا پھر تم نے کبھی سوچا نہیں کہ جب اللہ نے وہاں زیادہ حصہ رکھا ہے تو یہاں بھی زیادہ حصہ رکھا ہوگا. کہنے لگے یا علی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں. کہا سوچا نہیں تھا یا قرآن نے منہ نہیں لگایا تھا؟ آپ سنیے, یہ میں نے آپ کو کیوں پڑھ کے سنایا, کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ نے واقعہ نہیں سنا تھا؟ ایک تو یہ کہ قرآن نے اہل بیت سے باتیں کی ہیں, دوسری طرف جو ہمارے یہاں پر یہ ایک وائرس پھیلا ہوا ہے, میں اس کو عقیدہ بگاڑ بیماری کہتا ہوں. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ عالم قرآن ہیں, آپ قرآن کو سمجھتے ہیں, آپ کے پاس اتنا علم ہے, تو ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. پھر اگر آپ بحث کریں گے تو سب یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ, یہ ہر خشک و تر قرآن میں بھائی. پھر یہ مجلس, یہ ماتم, یہ گریہ, یہ کلاوہ, یہ سب قرآن میں, یہ سب ہے قرآن میں. مگر معاملہ یہ ہے قرآن ہر ایک کو منہ نہیں لگاتا. جیسے قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا تھا, مگر جب تک مولا نے واضح نہ کر دیا, اصحاب نہ سمجھ سکے, تو آج کا مسلمان کیا سمجھے گا بھائی؟ سب کچھ قرآن میں ہے, سب کچھ, سب کچھ قرآن میں ہے. لیکن وہی سمجھ سکتا ہے جو راسخون فی العلم ہو, جو علم میں اترا ہوا ہو. علم اس کے اندر نہیں بھائی, کہاں پر ہے وہ علم میں اترا ہوا ہو. بس ایک مثال اب بچوں کے لیے, کیونکہ یہاں پر سب اہل علم نہیں آتے, کچھ مجھ جیسے بھی آتے ہیں, کم فہم افراد, کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں, کچھ وہ بھی آتے ہیں جن کی اردو اور زبان کمزور ہوگی. تو 5 منٹ یا 4 منٹ میں ان کے لیے بھی پڑھتا ہوں مجلس کو سم اپ کر کے, تاکہ اگر زبان کمزور ہو تو میری مجلس کو سمجھنے کے لیے وہ لغت کو وسیلہ نہ بنائے, محبت مولا علی کو وسیلہ بنائے. آپ نے سنا ہے یہ چلتے پھرتے حضرت انسان بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر پوری کائنات جو ہے وہ عالم اکبر ہے. ابھی ڈاکٹر حضرات گواہی دیں گے یہاں پر. دیکھیے ہم نے کل پڑھا تھا, علم سائنس کو وسیلہ بنایا تھا. ان سے پوچھئے یہ جو باڈی ہے اس میں سارے منرلز ہیں, شکر بھی ہے اس میں, شوگر بھی ہے, کولیسٹرول بھی ہے, چکنائی بھی ہے, تیل بھی ہے, نمک بھی ہے, سب کچھ ہے. اب کریں بحث, ڈالڈا ہے, کوکونٹ آئل ہے, گڑ والی شکر ہے, وائٹ ہے, براؤن ہے, کون سی لڑیاں ہیں؟ اس میں سلور بھی ہے, کاپر بھی ہے, اس میں لوہا بھی ہے, آئرن بھی ہے, وائٹامن بھی ہے, کیلشیم بھی ہے. اب میرا سبجیکٹ تو نہیں کہ میں اس میں گھسنے کی کوشش کروں, مگر آج کل معاملہ یہ ہے کہ 2-4 تحفے جو ہیں ہر انسان کو زندگی میں مل جاتے ہیں. ہم چائے پی رہے تھے وہاں پہ, ہمارے دوست لے آئے, تو ہم نے کہا ہم تو پی نہیں سکتے, اللہ نے تم اس نعمت سے محروم کر دیا. کہنے لگے کیوں؟ ہم نے کہا ہمیں تو شوگر آتی ہے. آپ کو شوگر آتی ہے؟ کہاں ہے؟ دانے دار ہے, پسی ہوئی ہے, سفید ہے. اب وہ کھانا لگا ہوا تھا وہاں, ہمارے سارے بزرگ بیٹھے, کا بسم اللہ. ہم نے کہا کہ اللہ نے اس نعمت سے محروم کر دیا. ہمیں تو گھی آتا ہے, ہمیں تو کولیسٹرول ہے, چکنائی آتی ہے. اب وہاں کوئی نہیں لڑتا. ہمارے تو آئرن کم ہو گیا, ہمارے تو کیلشیم کم ہو گیا, ہمارے تو آئرن بڑھ گئے, ہمیں تو پرابلم ہو گئی.
اب لڑیے آپ کہاں ہیں, دکھائیے. معلوم ہے سب کچھ ہے اس باڈی میں, مگر کچھ نظر آتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. یہ آپ کو نظر آتا ہے, اتنا ہم بتا دیں کہ مولوی صاحب ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں, کہ کیسے ہیں, کا ایسا کلر ہے, ایسی ہائٹ ہے, ایسی آنکھیں, ایسے بال ہیں. معلوم ہے ان آنکھوں سے کچھ نظر آتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. مگر اس باڈی میں سارے منرلز ہیں, آپ کو نظر نہیں آتا. مگر جملہ کہہ دوں, پیتھولوجسٹ کو وہی سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اور صرف اس کو نظر نہیں آتا, اس کی کمی بھی نظر آتی ہے اس کو, اور اس کی زیادتی بھی نظر آتی ہے. اور ہمیں یہاں بخار ہو رہا تھا, ہمارے صاحب خانہ اٹھا کے لے گئے ہمیں ڈاکٹر کے پاس. اب یہاں تو دوائی نہیں لکھ کے دیتے, کہنے لگے آپ کا تو ٹیسٹ ہوگا. تو ہم نے کہا اس میں کیا ہوگا, کہ بلڈ ٹیسٹ ہوگا. اور اتنے سارے ٹیسٹ لکھ کے دیے سرکار, اتنے سارے ٹیسٹ. لینے گئے تھے بخار کی دوا. تو جب آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے, دیکھیے بزرگ بالکل غدیر کی سیرت پہ عمل کریں. سیرت کیا ہے, پیچھے والوں کا انتظار کریں. وہ پیچھے والے آپ کے بچے ہیں. اب ہم آپ کے لیے نہیں, بچوں کے لیے پڑھ رہے ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے, جہاں تک ہماری مجلس جا رہی ہے. اب جب 50-40 ٹیسٹ لکھ دیے تو مجھ جیسا انسان کیا سمجھے گا. جب اگلے مجھے لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس, میرا جسم کانپ رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسے تو ویسے ہی باڈی میں خون نہیں ہے, ایک بالٹی بھر کے آپ نکال لیں گے تو یہاں بچے گا کیا. اب میں وہاں جب ٹیسٹ ہو رہا تھا, میرا جسم کانپ رہا ہے, تو سارا خون نکال لیں گے بالٹی بھر کے. مگر میں تو وہاں پہ تحیر علمی میں اضافہ ہو, جو میں نے دیکھا تو ایک ڈراپ, ایک قطرہ لیا اور کہنے لگے آپ کل آئیے گا. ہم نے کہا بھائی ایک قطرہ بس. جب گئے تو جو رپورٹ آئی وہ 40-50 پیجز جب انلارج ہو کے آ رہے ہیں کمپیوٹر پہ, تو پھیلتی جا رہی ہے رپورٹ, پھیلتی جا رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے. ہم نے کہا کیا ہوا, باڈی میں تو اتنا خون ہے, آپ نے قطرے میں دیکھ لیا. کہنے لگے حیرت نہ کرنا, کمال علم ہے. ہم ایک قطرے میں دیکھتے ہیں کہ باڈی میں کیا ہے. اہل علم بیٹھے ہیں, پیتھولوجسٹ ایک قطرے میں دیکھتا ہے کہ باڈی میں کیا ہے. معصوم ایک نقطے میں نہ دیکھ سکے کہ پورے قرآن میں کیا ہے. حیرت نہ کرنا, کمال علم ہے. آپ سلامت رہیے. یا علی مولا سلامت, مولا سلام. بلند صلوات پڑھ لے مل کے محمد وآل محمد پر. کام ایک قطرے میں دیکھتے ہیں کہ باڈی میں کیا ہے. جیسے ایک قطرے میں ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس جسم میں کیا ہے, ویسے ہی امام ایک نقطے میں دیکھتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. جملہ کہہ دوں, باڈی میں ہے سب کچھ, ان آنکھوں سے کچھ نظر آتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. ویسے ہی قرآن میں ہے سب کچھ, ان آنکھوں سے کچھ نظر آتا ہے, کچھ نظر نہیں آتا. جیسے پیتھولوجسٹ کی نگاہیں دیکھتی ہیں باڈی میں کیا ہے, ویسے ہی حیدر کرار کی نگاہیں دیکھتی ہے کہ قرآن میں کیا ہے. اب نہ کہیے گا سے معصوم دیکھتا ہے, سب ہے اس قرآن میں. تو یہ بحث نہیں کیا کریں یہ قرآن میں, یہ قرآن میں, یہ قرآن میں کہاں لکھا. پھر وقت تمام ہو گیا, لیجئے. اچھا پوچھتے اس طریقے سے پریشان کر کے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. بخدا کہ جیسے جتنا قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پر 100% عمل ہے, بالکل سرٹیفائیڈ مسلمان ہے. اچھا مستریب ہے, پریشان ہے بیچارے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ 99% تو عمل ہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ اور دکھا دیں تاکہ اس پہ عمل کر کے سچے کھرے مسلمان بن جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ہمت بناتے ہیں آپ ہمارا. جتنا قرآن میں لکھا ہے آپ کا عمل ہے اس میں. آپ جی آپ سلامت رہیں. قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے. اب میں کسی اور کو نہیں کہوں گا, نصیب دشمن آپ نے کسی مسلمان کو تو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تاریک الصلاۃ جو نماز نہ پڑھے وہ تاریک الصلاۃ ہے. آپ نے ہندوستان پاکستان میں مسلمان محلے میں جا کے جب ظہر کی اذان ہوتی, مغرب کی اذان ہوتی, کسی مسلمان کو بے نمازی تو نہیں دیکھا آپ نے کبھی. غیبت حرام ہے. آپ نے کسی کو غیبت کرتے ہوئے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ابھی تک. تہمت حرام ہے. کہنے لگے سرکار کیسی باتیں کر رہے ہیں, مسلمان اور جھوٹ نہ بولتا ہو. آپ کیسی بات کر رہے ہیں, مسلمان اور بے نمازی نہ ہو, مسلمان اور غیبت نہ کرتا ہو, نماز چھوڑنے میں ایکسپرٹ, غیبت کرنے میں اول نمبر,
تہمتیں لگانے میں ڈسٹنگیشن پائے ہوئے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا صاف صاف لکھا ہوا ہے، تو ہم کیسے مان لیں گے جب تم اس کو نہیں مان لے؟ تو اگر یہ صاف صاف ہوتا تم اس کو بھی مان لیتے. تو پہلے اس پہ عمل کریں جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں سب کچھ ہے، مگر وہ سمجھ سکتا ہے جو علم کے اندر اترا ہوا ہو. بس میں بالکل، میری کوشش رہتی ہے کہ اگر تھوڑی دیر ثقیل گفتگو ہو تو آخر میں سما ان بچوں کے لیے بھی کر دیا جائے. یہ جو آگے بیٹھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی بھی سمجھ میں آ جائے، اور جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے تو رزق محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ واقعات جو آپ نے سنے، آپ کے شاید ہو سکتا ہے رزق علم میں اضافہ نہ ہوا ہو، مگر رزق محبت میں تو اضافہ ہوا ہوگا نا. تو اگر اس عزا خانے میں آ کے فرش عزا پہ آ کے آپ کو رزق گریاں مل جائے، رزق محبت مل جائے، تو کیا یہ کم ہے؟ میرے احباب، دوست احباب دور دور سے آئے ہیں اس مجلس کو سننے کے لیے، اور دور دور تک یہ مجلس جا رہی ہے. پڑھنے والوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. ایک ایک لفظ کو بڑا تول تول کے بولنا پڑتا ہے اس وقت. کل کی مجلس میں مولا حسین کی 4 برس کی بچی کا تذکرہ کیا تھا، بہت اختصار کے ساتھ، بالکل وقت میرے پاس نہیں بچا. اور آج بھی جب مرثیہ چلا اور میں داخل ہوا تو اس مرثیے میں جناب سکینہ کا تذکرہ تھا، اور جناب سکینہ کے ساتھ ساتھ مادر جناب سکینہ کا تذکرہ تھا. اللہ اکبر. تو آئیے، کل جب بیٹی کو پڑھا تھا کہا ذرا 2 منٹ بیٹھ کے ایک ماں کو تعزیت دے دیں. تاریخ میں اس بی بی کا نام رباب ہے. کیا مرتبہ ہے جناب رباب کا؟ جب کربلا سے چلی ہیں تو سب سے پہلے امام عالی مقام کے لاشے پہ پہنچی اور جا کے کہنے لگی میرے والد کاش میرے سر پہ چادر ہوتی، میں نے آپ کا لاشا دھوپ میں دیکھا ہے تو میں آپ کے جسم کا، آپ کے لاشے کا سایہ کر دیتی. مگر کنیز آپ سے وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں دھوپ میں بیٹھوں گی. اللہ اکبر. امام حسین سے رخصت ہوئی، علی اصغر کے ننھے سے لاشے پہ پہنچی. صاحبان اولاد تشریف فرمائے، تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، بچے بیٹھے ہیں سنیں. کہنے لگی کہ باپ نے سوال آپ کیا تھا اور ایک قطرہ پانی بھی نہ ملا، حرملہ نے گلے کو اس تیر سے چھید دیا. ماں کچھ نہ کر سکی، بس ایک وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی. 2 وعدے کیے ہیں جناب رباب نے. اور آگے بڑھیں، پہنچی ہے شام کے زندان میں، قید خانے شام سے رہائی ملی، قافلہ چلنے لگا. جناب زینب کہتی ہے سجاد بیٹا تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہا قبر سکینہ پہ بیٹھی ہوں گی. بہت روئیں گے آپ، روتے ہوئے گھر تک جائیں گے. جناب زینب جا کے کہتی ہے بھابی رباب اٹھیے، مدینے جانا ہے. کہا بہت کم گو تھی، جناب رباب زیادہ بولتی نہیں تھی، بس ایک جملہ پہلی مرتبہ بولی. کہنے لگی بی بی آپ بیٹی ہیں، میں اس خاندان کی بہو ہوں، آپ مدینے چلی جائیں، آپ کے بچے مارے گئے، آپ کے شوہر تو زندہ ہیں. ارے ہماری تو مانگ بھی اجڑ گئی، ہماری گود بھی اجڑ گئی. میں 2 بچے لے کر آئی تھی، ایک کربلا میں سو رہا ہے، ایک شام کے اندھیرے میں سو رہی ہے. مجھے نہیں پتا جناب رباب کو مدینے کیسے لے کے گئے، مگر تاریخ نے لکھا، اور میں جب تک پڑھ کے نہ ہوں ممبر سے اس روایت کو نہیں پڑھتا کہ جب تک رباب زندہ رہی کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا، جب تک رباب زندہ رہی کبھی سائے میں نہ بیٹھی. جب بھی جناب زینب نے کہا بھابی رباب سائے میں چلیں تو بس ایک سوال کرتی تھی کیا قبر حسین پہ سایہ ہو گیا؟ یہ کنیز کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی. ایک دن دوپہر کا وقت تھا، جناب زینب نے سید سجاد کو بلایا، کہا بیٹا تم جا کے ماں کو سمجھاؤ رباب بہت کمزور ہو چکی ہے، بہت ضعیفہ ہو چکی ہے، بیمار ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، کمر جھک چکی ہے. سید سجاد گلے میں شال عزا پڑی ہے. رباب کے قریب گئے اور جیسے ہی گھٹنوں پہ سر رکھا، ماں تھی سمجھ گئی. کہنے لگی بیٹا میں جانتی ہوں کس لیے آئے ہو. ماں بیٹا بن کے حکم دینا، امام بن کے حکم نہ دینا. سر جھکا کے کہا ماں اب یہ جو سجاد آیا ہے یہ بیٹا بن کے نہیں آیا، امام بن کے آیا ہے. اماں اب اٹھیے سائے میں چلے.
ایک مرتبہ جناب رباب نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ الہی سب کے امتحان ختم ہو گئے، اس کنیز کے امتحان ختم نہ ہوئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا کون سا امتحان؟ کا ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی، دوسرے امام کا حکم آ چکا ہے کہ اب میں دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتی۔ پروردگار حکم امام کی بھی لاج رکھ لے، وعدہ امام کی بھی لاج رکھ لے۔ یہ کہہ کے بس اپنے مقام سے اٹھی، چکے حکم امام تھا، موت کا پسینہ آیا، ماں بیٹے کی باہوں میں گر گئی، جناب رباب کے جسم سے روح نکل گئی۔ ارے بیٹے نے ماں کے سر کو سینے سے لگایا، آواز دی بنی ہاشم کی عورتوں، ارے جلدی سے آؤ۔ دھوپ میں بیٹھ کے بابا کے مصائب پڑھنے والی ماں ارے بابا کے پاس چلی گئی۔ یہ دیکھیں کیا ماتم ہو رہا ہے، بہت گریہ ہوا، بہت ماتم ہوا۔ اگر 1 یا 1.5 منٹ اضافہ ہو مجھے معاف کرنا، چونکہ ماں کے مصائب پہ مجلس چلی گئی۔ یہ لیجئے بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، اور کوئی بین کرتا تھا کہ اب دھوپ میں بیٹھ کے اصغر کے مصائب کون سنائے گا، اب دھوپ میں بیٹھ کے حسین کا مقتل پڑھ کے کون سنائے گا۔ یہ لیجئے غسل کا اہتمام ہوا، کفن پہنایا گیا، تابوت تیار ہوا، صحن خانہ میں ماں کا تابوت رکھا ہے۔ سید سجاد نے نماز پڑھائی، اللہ اکبر کہہ کے ماں کا تابوت اٹھایا۔ جب تابوت چلنے لگا، کوئی بھی کہتی تھی اماں کو ہمارا سلام کہنا، کوئی کہتا تھا سکینہ کو پیار کہنا، کوئی کہتا تھا علی اکبر کو پیار کرنا۔ سید سجاد نے تابوت اٹھایا، جنت البقیع میں لے جا کے دفن کر دیا، بس ایک ٹکڑا زحمت تمام۔ اللہ اکبر، رات کا وقت تھا، سید سجاد آئے، مائیں بیٹھی ہیں، پھپھیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، سر پہ ہاتھ رکھا بہنوں کے، تعزیت دی، ماں کی شہادت کی۔ مگر ایک مرتبہ آہستہ سے پھپھی کے قریب گئے، پھپھی اماں، جب تک ماں زندہ رہی میں سوال نہ کر سکا، مجھ میں حوصلہ نہ تھا میں پوچھوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گٹھڑی کو ماں نے اپنے سینے سے چھپا رکھا تھا۔ کبھی آپ نے پوچھا کہ اس گٹھڑی میں کیا تھا؟ ارے یہ سننا تھا، زینب تڑپ گئی۔ ارے عزادار بیٹھے، ماتمدار بیٹھے، کہنے لگی سجاد سجاد میں نے بھابھی سے کبھی نہ پوچھا، مگر وقت غسل جب میں نے گٹھڑی کو جدا کیا، اب جو میں نے گٹھڑی کو کھولا، ارے قیامت گزر گئی۔ بنی ہاشم کی عورتوں میں اس گٹھڑی میں علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے، سکینہ کا جلا ہوا کرتا، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی رات۔ رباب جب تک زندہ رہی اصغر کا ماتم کرتی، ماتم حسین یا حسین۔ زینب تھی بیردا سرے بازار شام تک، زینب تھی بیردا سرے بازار شام تک، زینب تھی بیردا سرے ٹھہرا نہیں سنا پہ علمدار شام تک، زینب تھی بیردا سرے بازار شام تک، زینب تھی بیردا سرے بازار شام
ٹھہرا نہیں سنا پہ علمدار شام تک زینب کی بردا سر بازار شام تک زینب آل نبی کے خون سے رنگین جانا ہو، رنگین جو نہ ہو، ایسی نہیں تھی کوئی بھی دیوار شام تک زینب کی بردا سر بازار شام تک زینب شام تک زینب بھائی کے قاتلوں سے جو کرنا پڑا کلام، جو کرنا پڑا کلام، زینب ہوئی ہے قتل کئی بار شام تک زینب کی بردا سر بازار شام تک زینب بازار شام تک زینب بدلے علی ولی کے ہوئے صبح سے شروع، ہوئے صبح سے شروع، زینب کو مارتے رہے اغیار شام تک زینب کی بردا سر بازار شام تک زینب کی بردا سر تک زینب کی بردا سر عابد کو مارتے رہے پتھر ہی کلمہ گو، پتھر ہی کلمہ گو، چادر ہی مانگتا رہا بیمار شام تک زینب کی بردا سر بازار شام تک زینب کی بردا سر بازار شام تک زینب کی بردا سر بازار شام تک ماں کے ہاتھ تھے پسے گردن بندھے ہوئے، گردن بندھے ہوئے، پتھر برس رہے تھے لگاتار شام تک زینب کی بردا سر بازار شام تک کی بردا سر بازار شام تک زینب کی بردا سر بازار شام تک بھائی کے قاتلوں سے جو کرنا پڑا کلام، جو کرنا پڑا کلام، زینب ہوئی ہے قتل کئی بار شام تک زینب کی بردا سر بازار 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 شام تک یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالہ ہے،
چاند جو گھر کا میرے اجالا ہے، وہ چاند جو گھر کا میرے اجالا ہے، میرے جوان کو نیزوں سے مار ڈالا ہے، جوان کو نیزوں سے مار ڈالا ہے، کلیجہ توڑ کے برچھی کا پھل نکالا ہے، کلیجہ توڑ کے برچھی کا پھل نکالا ہے، غضب ہے لاش کو گھوڑوں سے روند ڈالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے، بتاؤ لوگوں سے ڈھونڈنے کدھر جاؤں، بتاؤ لوگوں سے ڈھونڈنے کدھر جاؤں، میں اپنے اکبر مہرو کو کس طرح پاؤں، میں اپنے اکبر مہرو کو کس طرح پاؤں، ملے تو اپنے کلیجے سے اس کو لپٹاؤں، ملے تو اپنے کلیجے سے اس کو لپٹاؤں، وہ مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں، وہ مر گیا ہے یہ کس طرح دل کو سمجھاؤں، ارے کہاں میرا 18 سال والا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے، خدا کے واسطے اب رن سے آؤ اے اکبر، خدا کے واسطے اب رن سے آؤ اے اکبر، نہیں ستاتے ہیں آ کر بچاؤ اے اکبر، نہیں ستاتے ہیں آ کر بچاؤ اے اکبر، کھلے سروں پہ ردائیں اڑاؤ اے اکبر، کھلے سروں پہ ردائیں اڑاؤ اے اکبر، ٹوپی کے حال پہ اب رحم کھاؤ اے اکبر، ٹوپی کے حال پہ اب رحم کھاؤ اے اکبر، تڑپ کے کہتی تھی کن کن دکھوں سے پالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے، یہ قید میں علی اکبر کی ماں کا نالا ہے، اور بتاؤ صبر کرے کس طرح سے یہ مادر، بتاؤ صبر کرے کس طرح سے یہ مادر، شبیر احمد مختار تھے تمہیں دلبر، احمد مختار تھے تمہیں دلبر، تمہارے غم میں میرے دل پہ چلتے ہیں خنجر، تمہارے غم میں میرے دل پہ چلتے ہیں خنجر، تمہارے بعد جہاں سے گئے علی اصغر، تمہارے بعد جہاں سے گئے علی اصغر، ملال گونا ہے دل کو کلا ڈبانا ہے،
السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رحمت للعالمین، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ الثقلین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس ایہا المدفون بعرض توس، السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواتین و حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، میں نام پڑھ رہا ہوں۔ میر کاظم علی، رضیہ بیگم، حیدر جان جہاں، مرتضیٰ زیدی، بلقیس بیگم، واجد علی بیگ، صدیقہ بیگم اور صادق حسین زیدی۔ اور یہ اعلان سماعت فرمائی کہ کل 6:30 بجے انگریزی کی مجلس ہوگی، اس کے بعد نظر ہے، پھر مغرب کی نماز، اور مغرب کی نماز کے بعد تقریباً 9 بجے اردو کی مجلس ہوگی اور شب بیداری ہوگی، اس کے بعد جو نماز فجر تک جاری رہے گی۔